بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے چند مختصر سی دو باتیں عرض کرتا ہوں جن کا تعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ عبادات اور ریاضت کے اندر جو نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، جو شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جو شکم پروری کا مسئلہ ہوتا ہے، جو کثرت نوم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی یہ وصیتیں ہیں کہ اگر اللہ کا مقرب بننا چاہو، قلت طعام، قلت نوم اور قلت تکلم، گفتگو تھوڑی، نیند کم اور کھانا کم۔ نیند، گفتگو اور کھانا، ان تین چیزوں کو کم کر دیں تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، شیطان کو بہت سارے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جس کو میں اپنے دام میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، ابن آدم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شہوات ہیں، یہ وہ دام ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ تو شیطان بولا نہیں، آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں کچھ سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ دیکھیے شیطان کتنے جال پھیلاتا ہے، کس کس کو اپنے پھندے میں پھنساتا ہے، کس کو اپنے دام میں فریب دے کر اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کیا کھا لیا، سستی آ گئی۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا نا کہ رب کی رضا کے لیے جب بندہ عبادت کرتا ہے، وہ سستی اور کاہلی وہ ہر چیز کو دور کر دیتا ہے۔ رب کے سامنے کھڑا ہو سستی ہو، اور جب کسی بندے کی آہٹ محسوس کرے تو ایک دم چوکنا، تندرست اور چست ہو جائے، یہی نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سستی کی نشاندہی شیطان نے جب کر لی تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان کو اس بات سے تو غصہ آیا، کہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی کی مشہور مارکۃ الآراء کتاب مکاشفۃ القلوب ہے۔ امام غزالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ جب کہ تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اس کے ازالے کے لیے قربان کیا تھا۔ تو شیطان دوسرے دن وقت سے پہلے ہی حاضر ہو گیا اور پکڑ کے جگایا، اٹھو۔ امام معاویہ نے پکڑ لیا، تم کون ہو؟ شیطان ہوں، کیوں آیا ہے؟ کل جو عمل کیا نا اسے مجھے بڑا دکھ ملا ہے، آج اس لیے وقت پہ پہنچا ہوں کہ اپنے حصے کا جو ثواب ہے وہی وصول کر سے زیادہ نہ لے۔ تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے، یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی اور جوار پا لیا ہے، کوئی اور پڑوس پلا لیا ہے میرے سے بہتر؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوں کے بدلے خون روئے اور مرقع لباس کے بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ یہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی بات ہے۔
کہ ایک دن اگر کسی چیز کو پیٹ بھر کر کھا لیں یا اپنے خواہش نفس کو پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن وہ آدمی جو ہر روز پیدا ہی کھانے کے لیے ہوا ہے، زندہ ہی وہ کھانے کے لیے ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ کھاؤ ضرور، کھانے میں ممانعت نہیں ہے، کلو اشربو، یہاں تک کو سب کو حکم ہے، لیکن ولا تسرفو، اسراف کرنا۔ وہ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، اللہ کے بڑے مکرم، بڑے پسندیدہ، وہ گوشت کے علاوہ روٹی نہیں کھاتے تھے، اور گوشت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانوں کا سردار ہے۔ تو وہ شیخ الحدیث صاحب گوشت کے علاوہ روٹی نہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت ڈاکٹر حضرات تو منع کرتے ہیں کہ گوشت کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے کھانوں کا سردار کا، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں حد اعتدال میں رہ کر کھاتا ہوں۔ اگر میرے دائیں بائیں بندے بیٹھے ہوں تو جو سالن آتا ہے اس میں ٹوٹل ہوئیں 2 سے 4 بوٹیاں، ایک ادھر اور ایک درمیان میں خود کھا لیتا ہوں، اسراف نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا بکرا کی کیا کر جائے سمیٹ جائے، پورے کا مرغا کیا کر جائے، کھاؤ ضرور لیکن حد اعتدال میں۔ تونسا شریف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سنا ہے واقعہ، کوئی سوٹیڈ بوڈیڈ کو بابو صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھا تو اپنے جیسا ضرور سمجھنا۔ کہنا یہ کون سی وصیت ہے؟ اللہ کو تو اللہ ہر کوئی مانتا ہے، اپنے سے بہتر ہی جانتا ہے۔ گفتگو میں بات ہوئی، تھوڑی دیر آرام کیا، جانے لگا تو رات قریب آنے لگی، اس نے کہا رات یہاں ٹھہر لوں، صبح چلا جاؤں گا۔ صبح جناب ایسا ہوا کہ اٹھا، حضرت صاحب نے اچھے سے اچھا ناشتہ بھجوایا، مرغن، دیسی گھی، مرغا، دیسی پراٹھے، ہر بہت اچھی، اور اس کے ساتھ ایک باسی روٹی اور دال باسی رکھ لی۔ صبح جب ناشتہ کیا وہ مرغن غذائیں کھانے لگا، اس باسی دال اور روٹی کو کنارے کر دیا۔ ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام کا، دے دو بھوکا ہوں۔ اس چھوٹی بوٹی بندے کے پاس آیا، وہ ناشتہ مرغن غذائیں کھا رہا تھا، وہ جو باسی دال روٹی پڑی تھی وہی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی، خود وہ مرغن غذائیں کھا کر ڈکار مارا، اور پھر حضرت سے ملنے گیا کہ حضرت اب اجازت دیجئے میں جانے لاؤں کو وصیت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا یا اپنے جیسا سمجھنا۔ نے کہا یہ کون سی وصیت ہے؟ اس نے کہا اچھا، تو نے تو اپنے سے بہتر اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا ہے، اپنے سے بہتر سمجھنا کو دور کی بات، تو نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ نے کہا کہ آپ کے ناشتے کے دوران کوئی بزرگ آیا تھا، کوئی فقیر آیا تھا، کوئی سائل آیا تھا جس نے صدا لگائی تھی اللہ کے نام کا دے دو۔ نے کہا ہاں، تو پھر کیا دیا اسے؟ وہ باسی روٹی اور باسی دال، اور وہ دیسی پراٹھا، دیسی مرغ، دیسی گھی مکھن خود کھا گئے۔ وہ اللہ کے بندے، تو نے تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اللہ کو اپنے سے بہتر کیسے سمجھتا؟ یہ ہیں وہ بزرگان جو مطلع ہوتے ہیں، قلوب کے خطرات پہ بھی مطلع ہوتے ہیں اور اس کے دل کی بات بتا دیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بابے کیا جانتے ہیں؟ یہی بابے تو سارے دل کا حال جانتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے جیسا سمجھ لینا بھی بہت ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ پھٹا پرانا نوٹ مسجد میں دیں گے، کسی فقیر کو دیں گے، کھرے کرارے نوٹ کو جیب میں رکھیں گے، جو کہ سکہ کہیں نہ چلتا ہو وہ کسی غریب فقیر کو دے دو، وہ مسجد میں دے دو، وہ خیرات میں دے دو۔ سکہ راج الوقت کو محفوظ رکھو اپنے پاس۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے بندو، جو ہے وہ رب کے لیے ہے، وہ رب کی رضا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہو گیا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے ہاں تم نے دے دیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نفس کے دھوکے سے
اس شیطان کے پھندے سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور اپنے قرب جوار میں، اپنے قرب خاص میں وہ جگہ عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصول کا ذوق اور شوق دن بدن ترقی کرتا جائے اور وہ فنا فی اللہ ہو جائے۔ جب انسان فنا فی اللہ ہو جائے نا، تو اس کو نہ آنے کی، نہ جانے کی، نہ اچھے کی، نہ برے کی، نہ امارت کی، نہ غربت کی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتا، وہ رب کی امان میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مقام ہر ایک کو نصیب کرے۔